إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. حمد و صلاۃ کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق و مالک ہے. ہم اس کی عبادت اس کے بتائے ہوئے طریقے اور شریعت کے مطابق انجام دیتے ہیں، اور وہ اللہ ہے جو اپنی اس کائنات کے اندر ہر اعتبار سے تصرف کا تنہا مستحق ہے. جس کو چاہے جس نعمت سے چاہے سرفراز کرنا چاہے اس سے سرفراز کرے، جس کو چاہے جس نعمت سے محروم کرنا چاہے اس کو محروم کرے. یہ اس کا اپنا اختیار ہے، اس لیے کہ وہ خالق ہے اور اس کا کوئی بھی کام حکمت اور کامل مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتا. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر یہ احسان فرمایا کہ انہی کے درمیان سے ان کے اپنے بھائیوں میں سے رسولوں کا انتخاب فرمایا، رسولوں کو شریعت دی، ان پر کتابیں نازل کی، اور فلاح و بہبود کے لیے، ان کی دنیاوی فلاح اور اخروی فلاح کے لیے ان کو عظیم الشان تعلیمات سے نوازا. رسول عام انسان نہیں ہوتے، رسولوں کو اللہ تعالیٰ عام انسانوں سے متخصص فرماتا ہے کہ ان پر وحی کا نزول کرتا ہے، اور اس وحی کے ذریعے سے بندوں کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ کون سی چیز ایسی ہے جو ان کے لیے نفع بخش ہے اور کون سی چیز ایسی ہے جو ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے. یہ عام انسان طے نہیں کر سکتا، یہ رسول وحی کے ذریعے سے اللہ کی جانب سے طے کرتے ہیں یا خود اللہ تعالیٰ طے کرتا ہے. تو رسول کیا ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے چنندہ پیغامبر ہیں. اللہ کی طرف سے خصوصی انعام رسولوں پر ہوتا ہے جو عام انسانوں میں سے ہی ہوتے ہیں. اور دوسرے یہ کہ کچھ ایسے خاص مقامات اور خاص اوقات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت عطا فرمائی ہے اور ان کو اللہ نے چن لیا ہے، ان کا اللہ نے انتخاب کیا ہے. یہ اللہ کی توحید ربوبیت کا حصہ ہے کہ وہ جس کو چاہے گا فضیلت دے گا. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو بہت سارے خصائص اور بہت ساری فضیلتوں اور مرتبتوں سے نوازا ہے. اور آپ دیکھیں گے، غور کریں گے قرآن و حدیث کے دلائل میں، تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اس کے خصائص بہت زیادہ ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینوں کا تذکرہ کیا ہے. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. حرمت والے مہینوں کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا، اس کا نام حدیث سے بیان کیا گیا. لیکن ان 12 مہینوں میں جو 4 مہینے حرمت والے تھے، ان 4 مہینوں میں کسی بھی مہینے کا نام اللہ نے قرآن میں نہیں لیا کہ یہ حرمت والے مہینے اللہ کے یہاں معزز ہیں اور تقدس والے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لیا. ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کی گنتی بتا دی اور اجمالاً تذکرہ کر دیا کہ 4 ہیں وہ. اب 4 کون سے؟ حدیث سے بتایا گیا اس کو. لیکن ان 4 مہینوں میں آپ دیکھیں گے کہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے جو حرمت والا نہیں ہے، مگر حرمت والا نہیں ہونے کے باوجود یہ بھی حرمت والے مہینوں کی طرح ہے یا ان سے زیادہ فضیلت والا. آپ دیکھیں گے کہ رمضان وہ واحد مہینہ ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا.
تو اس مہینے کا نام کا تذکرہ کرنا اور اس کا خاص طور پر ذکر کرنا یہ اس کے خصائص کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ اس کی خصوصیات میں سے. اس کی خصوصیت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جب اس کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, رحمت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اور جہنم کے جتنے دروازے ہیں سب بند کر دیے جاتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ نادا منادن یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر, کہ ہر رات رمضان کے ہر دن ہر رات میں ایک فرشتہ ایسا اللہ کے یہاں مقرر ہوتا ہے, پکارنے والا, جو پکارتا ہے. کیا پکارتا ہے کہ اے خیر کے کرنے والے آگے بڑھ اور اے شر کے کرنے والے رک جا. گویا کہ ایک مسلمان کے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ ان خصائص کو پڑھ کر یا ان خصائص کو سمجھ کر کے وہ اپنے دل میں ایک طریقے سے فرحت محسوس کرے کہ کیوں خوشی نہ منائے انسان کہ اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا اور رمضان کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو رحمت کے دروازے کھول دیے, جہنم کے دروازے بند کر دیے, جنت کے دروازے کھول دیے, رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوگا. تو کیوں نہ ایسے موقع پر کہ انسان خوشی کا اظہار کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کرام کو اس مہینے کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے, ان کو مبارکباد دیتے تھے. آتاکم رمضان شہر مبارک, یہ رمضان کا مہینہ آیا ہے جو تمہارے لیے شہر مبارک ہے, تمہارے لیے یہ برکت والا مہینہ ہے. اللہ کے رسول خوش ہو رہے ہیں اور لوگوں کو خوشخبری سنا رہے ہیں. اہل علم نے لکھا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ رمضان کی آمد سے پہلے نیکی اور عبادت اور رمضان کی آمد کی مناسبت سے خوش ہو جائے, اپنے گھر میں اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو خوشخبری سنائے اور گھر میں ایسا ماحول بنائے کہ رمضان کی عبادت کو لے کر ایک طریقے سے خوشی کا ماحول بن جائے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے مسلم سماج اور معاشرے میں رمضان کی آمد سے بازار کی, مارکیٹ کی اور کپڑے سلنے کی, کپڑے خریدنے کی اور مختلف قسم کی خوردنوش کی جو اشیاء ہوتی ہیں, طرح طرح کے پکوان کی تیاریاں, یہ سب ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ ابھی آپ یوٹیوب کا اور اس کا زمانہ ہے میڈیا کا, اس پر آپ گوگل کو بولیں یا یوٹیوب پہ سرچ کریں کہ رمضان کے مختلف قسم کے پکوان, تو آپ کو پوری لسٹ آئے گی کہ رمضان میں اس طرح کے پکوان ہوتے ہیں, اس کی تیاری اس طرح کرنی چاہیے. یہ ہمارا سماج اس طرح بھاگ رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے کوئی خصائص جو دیے ہیں وہ اس لیے دیے ہیں کہ اللہ کے جو بندے ہیں اس کا شکر ادا کریں, اور وہ شکر بطور عبادت کے ہو. آپ غور کیجئے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, رمضان کے پورے احکام بیان کیے جا رہے ہیں, فضائل بیان کیے جا رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان آیتوں کا اختتام فرما رہا ہے لعلکم تشکرون. ایک صفحے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ سب اس لیے ہے کہ تاکہ تم اس کا شکر کرو. اس کا شکر روزے کے ذریعے سے ہو, اس کا شکر عبادات کے ذریعے سے ہو, اس کا شکر دعاؤں کے ذریعے سے ہو, اس کا شکر صدقہ و خیرات کے ذریعے سے ہو, اس کا شکر غریبوں کو, مسکینوں کو اور مسافرین کو کھانا کھلانے کے ذریعے سے ہو, اس کا شکر نماز کے ذریعے سے ہو, تراویح کی نماز کے ذریعے سے ہو, دیگر عبادات کے ذریعے سے. یہ اللہ نے یہ مہینہ ہمیں شکر کے طور پہ دیا ہے کہ ہم اس شکر کے طور پر اس کی عبادت کو بجا لائیں. لیکن یہ امت جو ہے خرافات میں اس طرح آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ رمضان کا مہینہ آتے ہی ایک دو روز کی کچھ تبدیلی آئے گی, اس کے بعد سے مسلسل ہم دیکھیں گے کہ مارکیٹ میں بھیڑ بڑھے گی اور مساجد سے بھیڑ کم ہو جاتی ہے. رمضان کا جب پہلی رات آتی ہے تو شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں, انسان کا نفس, اس کا جذبہ تازہ ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں تراویح میں بھیڑ بہت ہوتی ہے پہلے دن, ہر مسجد میں. ہمارے یہاں کسی مسجد میں چلے جائیں تراویح میں بھیڑ بہت ہوگی. جیسے جیسے یہ رمضان کا مہینہ آگے بڑھتا ہے پھر انسان کا نفس اس پر غالب آتے رہتا ہے. یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ انسان کے اپنے بدن کے اندر شیطان کا غلبہ کس قدر ہوتا ہے اور انسان کے نفس کا غلبہ کس قدر ہوتا ہے. جو آدمی رمضان کا مہینہ آنے کے بعد روزہ رکھ کے فجر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک سوتا ہے, وہ غور کرے کہ اس پر شیطان کا غلبہ کتنا ہوتا ہے, نفس کا غلبہ کتنا ہے. وہ جو لوگ رمضان میں پورا رمضان نکل جاتا ہے, ایک مکمل قرآن ختم نہیں کر سکتے, ایک قرآن ختم نہیں کر سکتے. وہ سوچے, وہ غور کرے کہ شیطان کو تو جو سرکس شیاطین ان کو تو قید کر دیا گیا, اب کچھ چھوٹے موٹے شیاطین بچے ہیں اور آپ کے اپنے نفس کا شیطان بچا. تو آپ کا اپنا جو نفسانی جو معاملہ ہے اور دل کا جو معاملہ ہے, وساوس کا جو معاملہ ہے, سستیاں ہیں, غفلتیں ہیں, یہ کتنی آپ پر حاوی ہیں, یہ اس وقت تو یہ تجزیہ کرنے کا موقع ہوتا ہے, احتساب کرنے کا موقع ہوتا ہے. رمضان کے ایک خصائص میں سے بیان کیا گیا کہ ایک فرشتہ روز پکارتا ہے. یہ ایک طریقے سے فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی معاونت ہے, مدد ہے کہ وہ تم کو غیبی طور پر پکار رہا ہے.
تم کو خیر کی طرف بڑھا رہا ہے. اور یہ سب جو اتنا اہتمام ہو رہا ہے آسمان میں زمین میں، یہ سارا اہتمام صرف اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی عبادت، بندوں کو اس کی یعنی اللہ کی عبادت میں ان کی معاونت کر سکے. ورنہ روزے فرض کر دیے جاتے اور یہ سب جو معاملہ ہوتا کہ شیاطین قید کیے جا رہے ہیں، جہاں جنت کے دروازے کھولے جا رہے ہیں، نہ کیا جاتا تو کیا ہوتا؟ روزے فرض کر دیے جاتے تو رکھنا ہی تھا آپ کو تو، لیکن روزہ فرض کر کے آسانی کر دی گئی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو ایک بڑی عبادت ہے کہ آدمی بھوکا پیاسا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اس میں اس کے لیے مشقت آ جائے. اللہ تعالیٰ نے اس کو مشقت کے طور پر ہمارے اوپر نہیں لاگو کیا ہے. آپ دیکھیں گے کہ کتنے مسلمان ایسے ہوتے ہیں، نوجوان ایسے ہیں 25 سال 30 سال کے، جو روزہ نہیں رکھتے، ان کو روزہ رکھنا بھاری پڑتا ہے. تو جس آدمی کو روزہ رکھنا بھاری پڑتا ہو تو وہ آدمی رخصت کے دائرے میں آ جائے گا؟ نہیں آئے گا. مسافر آدمی جو جس پر مشقت ہوتی ہے، جو روزہ رکھنے میں مشقت ہے، وہاں اس کے لیے رخصت ہے. وہ آدمی جو مریض ہے اس کے لیے مشقت ہے تو شریعت نے وہاں رخصت دی اس کے لیے. تو جہاں شریعت رخصت بیان کرے گی وہی رخصت قابل قبول ہوگی. آدمی اپنے سے یہ ذہن بنا لے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا اور میں اس کے لائق نہیں ہوں، یا بھوک برداشت نہیں ہوتی، یا پیاس برداشت نہیں ہوتی، یہ آدمی کے لیے عذر کی بات نہیں ہے. اگر کسی آدمی کو کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ اس کو روزہ رکھنے میں واقعی کوئی ایسا معاملہ ہے تو اس کو سب سے پہلے اپنے علماء سے رجوع کرنا چاہیے کہ میرا ایسا معاملہ ہے تو میں اس میں کیا کروں. یہ بڑی عبادات میں سے ہے. آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو بنی الاسلام علی خمس اپنے رسول کے زمانے کا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں، 5 امور ایسے ہیں، ارکان ایسے ہیں جس پر اسلام کی بنیادیں قائم ہیں، اور ان میں سے ایک بتایا کہ روزہ ہے. ایک آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کے جو 5 کالم ہیں اسلام کے، ایک کالم اس کا ہے ہی نہیں. تو وہ عمارت جو جس پر وہ اسلام کی عمارت رکھ رہا ہے وہ ٹکے گی کیسے؟ ایک بلڈنگ ہے، اس کے لیے آرکیٹیکٹ بتاتا ہے کہ اس کے لیے 5 یا 6 پلر ہونے ضروری ہے. ایک پلر اگر نہیں ہوگا تو چھت گر جائے گی. تو آپ کہیں گے نہیں وہ ایک پلر کی میرے پاس طاقت نہیں ہے، وہ چھوڑ دو 4 بنا دو. اس کی چھت پہ نیچے جا کے رہو گے؟ نہیں رہو گے. وہ بنائے گا انجینئر اس کو کہ بھئی ایک کالم پورا ہے ہی نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ چھت ڈال دو اس کے اوپر اور عمارت بنا دو، یہ زمین بوس ہو جائے تو کتنے لوگوں کی جان میں جائے گی. ایسے ہی وہ آدمی جو روزہ نہیں رکھتا ہے اس کا ایک کالم نہیں ہے. نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ایک کالم اور کم ہو گیا. حج فرض ہے نہیں کر رہا، کم ہو گیا. اب وہ جو عمارت اسلام کی تعمیر کر رہا ہے، جس عمارت کی بنیاد پر وہ جنت کا سوال اللہ سے کرے گا، اس کو غور کرنا چاہیے اس عمارت میں کتنی مضبوطی ہے. تو رمضان کے خصائص میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طریقے سے معاونت ہوتی ہے، اور اس میں آسانی اللہ نے کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ایمان والوں تم پر روزے ایسے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. مطلب یہ ہوا کہ تسلی دی جا رہی ہے کہ روزے کی فرضیت کوئی نیا معاملہ نہیں ہے کہ بھائی اس امت محمدیہ پر 30 دن کے روزے فرض کر دیے گئے، ایک نیا معاملہ دے دیا کہ نہیں. جتنی امتیں گزری ہیں جن کو شریعت کا مکلف بنایا گیا تھا سب پر روزے فرض تھے، کسی نہ کسی شکل میں فرض تھے. بلکہ یہودیوں کے یہاں تو روزہ اور مشقت والا تھا، لیکن ہمارے لیے آسانی کر دی گئی کہ فجر سے لے کر کے مغرب تک کے ہم کو روزہ رکھنا ہے، بھوکے پیاسے رہنا ہے، شہوات سے دور رہنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طریقے سے آسانی ہے. اور آپ غور کرتے جائیں گے کہ جبریل امین اس کے خصائص میں سے آپ دیکھیے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں. کانا جبریل یلقاہ، کہ رسول اللہ کے جبرائیل رمضان کے مہینے میں بطور خاص ہر رات اللہ کے رسول سے ملتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو قرآن پڑھ کر سناتے ہیں. یہ صحیح مسلم وغیرہ کی روایت میں ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ جبرائیل بھی اللہ کے رسول کو قرآن سناتے ہیں. گویا کہ قرآن کا مدارسہ رمضان کے مہینے میں ہو رہا ہے. سال کے 12 مہینوں میں سے جبریل امین کا جو قرآن کو سنانے اور سننے کا جو معاملہ ہے، مدارسے کا جو معاملہ ہے، مذاکرے کا معاملہ ہے، یہ صرف رمضان کے ساتھ خاص کیا گیا اور ایک طریقے سے مقرر کر دیا گیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال جس سال ہوا، آپ کی وفات ہوئی، اس سے پہلے جو رمضان آیا تھا اس رمضان میں جبریل امین کا 2 وقت کا نزول ہوا اور ایک قرآن کے بجائے 2 قرآن ختم ہوا. اس سے قرآن کے مکمل کرنے کے ایک طریقے سے مشروعیت کی طرف اشارہ ہے کہ جتنا قرآن نازل ہو رہا ہے جبریل امین اس کا دور کر رہے ہیں. تو رمضان کے مہینے میں تراویح میں دور ہو، ایسے ہم جو تفسیر پڑھتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں اس میں دور ہونا چاہیے. اور آپ دیکھیں گے محدثین کو ان کا طرز عمل دیکھیں گے تو رمضان کا جب مہینہ آتا تو جو علمی مصروفیات ہیں، علمی مصروفیات کو ترک کر دیتے.
علم کا حصول، علم کا نشر کرنا، اس کو کم کر دیتے، بلکہ بسا اوقات بند کر دیتے اور قرآن کے اوپر محنت کرتے، قرآن سے لگ جایا کرتے تھے۔ تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ واقعی اس رمضان کو قرآن سے جوڑا گیا ہے، تو رمضان میں قرآن کی بھی کچھ خاصیت ہے اور رمضان کے مہینے کی بھی خصوصیت اس قرآن مجید کی وجہ سے ہے۔ ایک خاص بات آپ غور کریں گے کہ رمضان کا جو معاملہ ہے، آپ دیکھیں گے کہ جہاں رمضان کا تذکرہ ہے تو وہاں پہلے شعبان کا ذکر ہے۔ جیسے رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں تو اللہ کے رسول شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اور اس کے بعد جب رمضان مکمل ہو جائے تو رمضان کے مکمل ہو جانے کے بعد شوال کے 6 روزے لگا دیے گئے۔ تو یہ کیا معاملہ ہے کہ ایک جگہ تذکرہ کیا گیا کہ الصیام والقرآن یشفعان، مسلم احمد کی روایت ہے کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں کی دونوں سفارش کریں گے۔ تو من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے مہینے کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اس کے۔ اور ایک حدیث میں کہا گیا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے مہینے میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، تراویح کی نماز پڑھی، اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ دن میں روزہ ہے، رات میں تراویح ہے، کوئی لاجک ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی کوئی کریکشن ہے نا اس کے اندر، کوئی خاص بات تو ہے اس کے اندر کہ بھائی ان دونوں عبادتوں کو اتنی اہتمام کے ساتھ مقرر کیوں کیا گیا، جبکہ روزہ فرض ہے اور تراویح نفلی نماز ہے، مگر تاکید اس کی موجود ہے، اور تراویح رات کی نماز ہے، روزہ دن کی عبادت کا معاملہ ہے۔ تو دونوں میں کوئی خصوصیت، کوئی مناسبت کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ نہ کچھ بات ہے، اسی کو سمجھنا ہے ہمیں۔ ایک تو رمضان کا مہینہ فرضی روزہ، شوال کے مہینے نفلی روزے، اور اس سے پہلے شعبان کے روزے نفلی روزے۔ اور حدیث میں کیا کہا گیا؟ آدمی کو جب قیامت کے دن فرائض کم پڑھیں گے نماز میں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اس کی نفلی دیکھو، فرشتے کہیں گے نفل ہے کچھ، کہا فرض کے برابر کر دو۔ گویا کہ نفل کی فرض کی جو کمی ہے وہ نوافل کے ذریعے سے پوری کی جائے گی۔ تو فرضی روزوں کی کمی شعبان کے روزوں سے اور شوال کے روزے سے پوری کی جا سکتی ہے، اور نفلی نمازوں کی، فرضی نمازوں کی جو کمی ہے وہ تراویح کی نماز کے ذریعے سے یا سنتیں جو ہیں اس کے آس پاس اس کے ذریعے سے اس کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ اب واپس آئیے اس بات پر کہ الصیام والقرآن یشفعان، کہ روزہ اور جو قرآن ہے یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے یہاں شفاعت کریں گے، اور ان کی شفاعت کیا ہوگی؟ قبول کی جائے گی۔ تو اب ان دونوں میں مناسبت کیا ہے؟ مناسبت اصل میں یہ ہے کہ ایک طریقے سے دن کا روزہ ہو گیا اور رات کا قیام ہو گیا۔ اب یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارش کریں گے، تو شفاعت کا ایک معاملہ دونوں سے ملا جلا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ دن میں تم روزہ رکھو اور رات میں تم نماز کا اہتمام کرو۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے کھڑے ہوں گے اور اللہ رب العالمین سے سفارش کریں گے۔ گویا کہ ایک طریقے سے ایک خصوصیت ہے کہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو اور تراویح کو اس طریقے سے ملا دیا۔ اب تراویح کی جو نماز میں جو بات ہے وہ خاص کر وہاں قیام کا ذکر ہے، اور قیام کا جو ذکر ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت سے تعلق رکھتا ہے۔ گویا کہ یہ بات ہو گئی کہ رمضان میں روزہ رکھو گے اور رات میں تم قرآن کی تلاوت کرو گے قیام میں، یہ دونوں چیزیں مل کر کے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی سفارش کریں گے، اور کیا ہوگا؟ سفارش قبول کی جائے گی۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو شفاعت کی جائے گی، روزہ بھی کرے گا قرآن بھی کرے گا، دونوں ہی قبول کی جائے گی۔ اگر ایک آدمی کی سفارش قبول ہو رہی ہے، روزے کی سفارش قبول ہو رہی ہے اور قرآن کی قبول ہو رہی ہے، دونوں میں سے کوئی ایک سفارش کرے تو کافی ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی ایک میں کی بخش دیا گیا تو کافی تھا، دو کیوں کہا گیا؟ اہل علم نے اس کے جوابات دیے ہیں، دو جواب بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ دونوں جو سفارش کریں گے تو ایک جو سفارش ہوگی وہ دخول جنت کے لیے ہوگی، جس کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے، اور ایک جو سفارش ہوگی وہ جنت میں درجات کی بلندی کے لیے۔ ایک معنی یہ ہے، اور دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل یہ ہے کہ حدیث میں کہا گیا کہ جنت میں ایک قاری کے لیے جو قرآن کو پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کو کہا جائے گا کہ تو پڑھتا جا اور درجات کی منزلیں چڑھتا جا، پڑھتا جا اور درجات کی منزلیں چڑھتا جا۔ اب قرآن میں ہے نا کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر میں قرآن کی پڑھنے کی بات کی گئی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میرے بندے کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا نماز میں مصروف ہیں، تیری تلاوت میں مصروف ہیں۔
گویا کہ ایک طریقے سے یہ جو قرآن کا جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کے گواہی کا معاملہ ہو جاتا ہے. تو ہر روز فرشتے فجر کی نماز میں قرآن پڑھنے والے آدمی کے لیے اللہ کے گواہی دے رہے ہیں کہ وہ ابھی فجر کی نماز میں مصروف ہے, وہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے. اور یہی مطلب ہے ان قرآن الفجر کا جو علماء نے بتایا. اور دوسرے یہ کہ یہ قرآن ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں قیامت کی سفارش کرے گا. یہ دوسری وجہ کہ بھئی 2 سفارش کیوں کریں گے, یہ اس لیے ہے کہ سفارش جو تکرار ہے یہ ایک مسلمان کے لیے اطمینان قلب کے لیے, کہ تمہارے دل مطمئن ہو جائے کہ تم کو جو بات بتائی گئی ہے کہ دونوں سفارش کریں گے, یہ ضرور کریں گے, اس میں کوئی کسی طرح کی کوئی کمی بیشی نہیں کی جائے گی. اور ایک طریقے سے علماء نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جو رمضان اور قرآن کی جو سفارش کا معاملہ ہے یہ شفاعت حقیقی ہے, حقیقی معنوں میں سفارش کریں گے یہ لوگ. اور جب سفارش کریں گے تو آدمی کو چاہیے کہ اپنا عملی معیار ایسا بنائیں کہ وہ ان دونوں کی شفاعت کا مستحق بن جائے. اب وہ کیسے بنائے گا اپنا معیار؟ اپنا معیار یہ بنائے کہ رمضان میں اس نے روزے رکھے تو روزہ سفارش کرے گا تو روزے میں وہ کوالٹی لائے جو اللہ کو مطلوب ہے. کیا کہا کہ جب روزہ سفارش کرے گا تو وہاں ایک جملہ کہے گا, روزہ کیا کہے گا کہ میرے رب اس کو میں نے دن میں کھانے پینے سے اور شہوات سے روکے رکھا, لہٰذا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. گویا کہ جتنی چیزیں کھانے پینے اور شہوات سے متعلق ہیں آدمی روزے میں ان ممنوعات سے اپنے آپ کو بچائے. اور حدیث میں کہا گیا کہ روزے دار کو چاہیے کہ وہ کیا کرے, اپنے آپ کو لغو اور رفث کاموں سے دور رکھے. ایسی چیزیں جو زبان اور اعضاء سے گناہ کی ہو جاتی ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے. اس میں جھوٹ بولنا, غیبت کرنا اور جھوٹی گواہی دینا, شہادت زور جسے ہم کہتے ہیں, اور اس طرح کے تمام معاملات سے آدمی اپنے آپ کو بچائے, اپنے ہاتھوں کو غلط کاموں سے بچائے تو روزہ اس کے حق میں سفارش کرے گا. ورنہ روزہ رکھ لے جھوٹ بھی بول رہا ہے, روزہ رکھے نظر بد کا بھی شکار ہے, روزہ رکھ رہا ہے اور اس کے اعضاء سے غلط کام بھی ہو رہے ہیں, روزہ رکھ رہا ہے کان میں ہیڈ فون لگا کے گانے بھی سن رہا ہے. تو اس طرح کا کام اگر وہ کر رہا ہے تو اس کا وہ روزہ سفارش کیسے کرے گا؟ کیونکہ روزے میں تو کہا نا کہ اس کو میں نے شہوات سے اور کھانے پینے کی چیزوں سے بچائے رکھا تھا. جب اس شہوات میں اور شبہات میں پڑ گیا تو روزے کی سفارش کا کوئی معنی ہوگا کہ ہوا نہیں ہوا, کوئی معنی نہیں اس کے لیے. دوسرے یہ کہ قرآن سفارش کرے گا تو قرآن کو تراویح کی نماز میں پڑھنا پڑے گا. کیوں؟ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ خاص طور پر اس حدیث میں جو قرآن کی سفارش ہے وہ قرآن کی تلاوت قیام اللیل میں مطلوب ہے اور اسی سے متعلق ہے خاص طور پر یہ بات. لہٰذا رات میں قیام کرنے کی اہمیت اور فضیلت کی طرف یہ اشارہ کرتا ہے. ابھی آگے موقع رہے گا تو میں تراویح کی نماز پر خطبہ دینے والا ہوں جو مستقل ایک اس کی فضیلت پر, وہ 8 اور 20 کی بحث میں نہیں بلکہ کیا اس کا تعلق آخرت سے, وہ میں انشاءاللہ اس خصوصی طور پر بتانے والا ہوں. لیکن یہاں یہ سمجھنا ہے صرف ہمیں کہ اگر ہم نے قرآن کی تلاوت تراویح کی نماز میں کی تو یہ اللہ تعالیٰ کیا کرے, سفارش کرے گا. اب عمومی طور پر یہ تلاوت بھی شامل ہے جو آپ رمضان کے مہینے کی راتوں میں یا دنوں میں کرتے ہیں, اس میں بھی قرآن سفارش کرے گا. لہٰذا اس تلاوت کا بھی اہتمام ہمیں کرنا چاہیے. تو یہ رمضان کے کچھ ایک کہنا چاہیے کہ بنیادی طور پر کچھ ہلکے پھلکے انداز میں میں نے اس سے خصائص کا ذکر کیا ہے, شاید وقت ہو چکا ہے. اس میں سے کچھ خاص باتیں اور بھی تھیں کہ رمضان کے مہینے کے خصائص میں سے یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں صرف قرآن نازل نہیں ہوا, جتنی آسمانی کتابیں ہیں, صحیفہ ابراہیمی, صحیفہ موسیٰ, تورات, انجیل, زبور اور جو بھی کتابیں اللہ نے نازل کی ہے تمام کتابوں کو رمضان کے مہینے میں ہی نازل کیا ہے. راتوں کا فرق رہا ہے. جیسے صحیفہ ابراہیم موسیٰ کے بارے میں حدیث میں ہے کہ وہ رمضان کی ابتدا میں نازل ہوئی اور کچھ وسط میں نازل ہوئی, اور قرآن جو ہے تو 21ویں رات کو نازل ہوا. لہٰذا یہ راتوں کا فرق ہے لیکن مہینے کا فرق نہیں ہے. مہینہ رمضان ہی کا تھا جس میں اللہ نے ساری کتابیں نازل کی. اس طریقے سے رمضان کا مہینہ خاص ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کی مدد فرماتا ہے. جیسا کہ غزوہ بدر کبریٰ 17 رمضان کو ہو رہا, 17 رمضان کو مسلمانوں کو ایسی مدد حاصل ہو رہی ہے جو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ایک طریقے سے ایک بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس بدر کے معرکے میں 313 کی مختصر سی تعداد کو 1000 کی تعداد پر اللہ نے فتح اور نصرت عطا فرمائی. گویا کہ یہ مہینہ مسلمانوں کی امداد کا اور مدد کا ہے اللہ کی طرف سے. لہٰذا غزہ کے لیے اور شام کے مسلمانوں کے لیے, ایران کے مسلمانوں کے لیے اور اب ہندوستان کے مسلمانوں پر حکومت کی جانب سے جو شکنجے کسے جا رہے ہیں کہ لاؤ تمہارے جنم داخلہ دفاع کلیئر ہے کہ نہیں ہے, تو یہاں ڈال دیں گے, جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے. مسلمان بہنوں اور ماؤں کے کچھ بیانات جو سوشل میڈیا پر آج گردش کر رہے ہیں, آپ سن کر کے چین کی نیند نہیں سو سکتے کہ ان کے گھر میں ایک کمانے والا آدمی ہے, اس کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا, اب وہ عورتیں کہاں جائیں گی؟
اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سسٹم کو مضبوط بنائیں، ان تک پہنچیں، لیکن یہاں ضروری ہے کہ ہم اس مہینے کو اس تناظر میں دیکھیں کہ اللہ کی مدد کا مہینہ ہے مسلمانوں کے حق میں، لہٰذا اللہ سے خوب مدد چاہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے مقابلے میں ہمارے مسلمانوں کی اور ہر جگہ کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ اس طریقے سے ایک خصوصیت عملی اعتبار سے، عمل اور جزا کے اعتبار سے، وہ کیا ہے کہ جب آدمی کوئی عمل کرتا ہے تو اس کو بدلہ ملتا ہے 1 سے 10 نیکی اور 10 کو 700 تک بڑھایا جاتا ہے۔ یہ جو معاملہ ہے یہ عام نیکی کی مناسبت سے ہے، عام نیکی کے لیے ہے، لیکن یہ قاعدہ کلیہ روزے کے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا۔ مطلب روزے کی جزا محذوف ہے، وہ مقرر نہیں ہے کہ کون سا جزا ملے گی، اور قرآن نے اس کی طرف وضاحت کی انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ ہم صبر کرنے والوں کو بنا حساب و کتاب کے اجر دیں گے۔ اور صبر کی عظیم الشان شکل روزہ ہے، گویا کہ یہ بات طے ہو گئی کہ روزہ رکھنے والے آدمی کے لیے بنا حساب و کتاب کے اجر دیا جائے گا، اور کیا اجر اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے وہ پوشیدہ ہے، وہ بتایا نہیں گیا، وہ کب آدمی کو بتایا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ للصائم فرحتان فرحۃ عند فطرہ، روزہ رکھنے والے آدمی کے لیے 2 خوشیاں ہیں، افطار کرتا ہے تو خوشی حاصل ہوتی ہے، چلو اب پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی، قسم قسم کے کھانے کھا رہا ہے، پھل فروٹ کھا رہا ہے، اسے خوشی ہو رہی ہے۔ وفرحۃ عند لقاء ربہ، دوسری خوشی اس کو اس وقت ہوگی جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا، تو اللہ سے ملاقات کرے گا تو کیا ملے گا؟ اس کا اجر و ثواب پا کر وہ خوش ہو جائے گا، اور وہ اجر و ثواب ایسا ہوگا جس کے ذریعے سے بندے کو خوش ہونا ایک لازمی چیز ہے، یہ اللہ کی طرف سے انعام کے طور پر ہے کہ اس نے پوشیدہ رکھا روزے کا اجر و ثواب کو۔ اس طریقے سے خصوصیت یہ ہے کہ روزے رمضان کے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اجر و ثواب کو، نیکیوں کے ثواب کو بڑھاتا رہتا ہے۔ ایک نیکی 70 کے برابر ہوتی ہے یہ بات صحیح نہیں ہے، لیکن ایک نیکی 700 اور 1000 کے برابر ہو جاتی ہے یہ بات صحیح ہے۔ ایک خاص اس میں بات یہ ہے جو اس کی دلیل بھی ہے کہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا یہ حج کرنے کے برابر، اور ایک حدیث میں کانا معی حجۃ کے الفاظ ہے کہ میرے ساتھ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے اس میں عمرہ کرنا۔ یہ فضیلت کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے، یہ خصوصیت کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے۔ ایک خصوصیت عمل کے اعتبار سے ہے کہ دعوت الصائم، روزے دار کی دعا عدل کی جاتی، قبول کی جاتی ہے، لہٰذا روزے کی حالت میں کثرت سے دعا کرنی چاہیے۔ الصیام و اسباب التقویٰ، یہ جو صیام ہے یہ تقوی کے عظیم الشان اسباب میں سے ہے کہ آدمی روزے کے ذریعے سے اپنی روحانیت کو جتنا مضبوط کرتا ہے، جتنا متقی و پرہیزگار بن سکتا ہے، جتنا نیک و صالح بن سکتا ہے، اتنا کسی اور عبادت کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا۔ اور روزہ جو ہے تو یہ جنت میں خاص دروازے سے داخلے کا ضامن ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے جو دروازے ہیں اس میں ایک دروازہ الریان ہے، یہ مسجد کے 3 دروازے ہیں نا، یہ ایسا نہیں ہے، وہ یہ دروازے سے مراد درجات ہیں۔ دروازے کا جو تصور آتا ہے ہمارے ذہن میں تو کیا آتا ہے کہ بھائی ایک جنت ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، کسی بھی دروازے جاؤ جہاں جنتی میں، ایسا تھوڑی ہے، یہ دنیا ہے، وہ آخرت ہے، وہاں کے جو دروازے ہیں وہ درجات کے دروازے ہیں۔ جو آدمی سیام والے دروازے سے جائے گا تو اس کو دوسرے دروازوں سے جانے والوں کے مقابلے میں زیادہ نعمتیں ملے گی اور زیادہ عظیم الشان معاملات ہوں گے۔ لہٰذا یہ جو معاملہ ہے یہ صرف روزے دار کے لیے ہے، ابھی چاہے نفلی روزہ چاہے فرضی روزہ دونوں کے لیے شامل ہے۔ اس طریقے سے رمضان کے اور مزید خصائص جو انشاءاللہ دروس وغیرہ میں بیان کی جاتے رہیں گے۔ خاص بات یہ ہے کہ رمضان کے اندر ایک بندے کو چاہیے کہ وہ خاص طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوب تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اس کی طبی بھی فوائد بیان کیے گئے ہیں کہ ایک غیر مسلم نے بتایا، جو ریسرچر ہے یعنی تحقیق کی اس نے، کہ ایک سال میں اگر 30 روزے رکھ لیے جائیں تو ایک آدمی کے اندر سے کینسر کے سارے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں، لیکن وہ روزہ مسلمانوں والا روزہ ہونا چاہیے کہ 30 دن مستقل ہو اور فجر سے لے کے مغرب تک کے کچھ کھائے پیے نہ۔ جو ہندوؤں کا اپاس ہوتا ہے اس کو روزہ لے کے اپاس کہیں گے، اس اپاس میں وہ کچھ چیزیں کھا سکتے ہیں کچھ چیزیں نہیں کھاتے ہیں، تو اس میں جراثیم نہیں مریں گے۔ تو اس میں ایک طرح سے طبی معاملہ ہے۔ بدنی جتنی فاسد چیزیں ہیں بدن کے اندر جو جمع ہوتی رہتی ہیں سال بھر، روزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سب کو ایک طریقے سے باہر نکال دیتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رحمت ہے۔ اور جب اللہ نے اتنا عظیم الشان مہینہ ہم کو دیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ایک مرتبہ قبرستان اور ایک مرتبہ دواخانہ ہاسپٹل ضرور جائیں، آج جائیں کل جائیں، رات میں مغرب جب ہو جائے گی اندھیرے میں قبرستان جائیے، دیکھیے آپ کے ابی کو، آپ کی امی کو، رشتہ داروں کو، دیکھیے کہ وہ لوگ قبر میں کہاں ہیں۔ یہ دل نرم پڑے گا، آپ کے اپنے انجان کو یاد دلائے گا۔ یہ نوجوان ہے نا، ہر جمعہ کو افطار پارٹی، رمضان میں بھیگا مستی،
فجر کی نماز کے بعد 2 ویلر لے کے تیزی کے ساتھ چلا رہے ہیں، کوئی سویا ہے، کوئی بیٹھا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے. ہمارے ان نوجوان بھائیوں کو کوئی فکر نہیں ہے اور ہمارے سرپرستوں کی کوئی تربیت نہیں ہے. ہمیں اس پر افسوس ہوتا ہے. ایک بیٹے کو آپ پیسہ دیتے ہیں کہ یہ کچھ کھائے پیے گا، پڑھے گا لکھے گا، کچھ بنے گا، یا اس کو عیش و عشرت میں گزارنے کے لیے آپ سب کچھ دیتے ہیں. اگر آپ اپنی اولاد کو دین نہیں دے رہے ہیں تو آپ بتائیے کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے. یہ رمضان کے فضائل مسجد سے جوڑنا، عبادت سے جوڑنا، ليلۃ القدر سے جوڑنا، یہ کون کرے گا؟ یہ خود میں کتنے وقت کے لیے آتے ہیں؟ دیکھو سب پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، 1:30 بجے آتے ہیں، 1:30 کو آتے ہیں. جب جماعت کھڑی ہونے والی ہے، نماز پڑھ لو تو پوتر ہو جائیں گے. بھائی جمعہ پڑھ لیا ہم نے تو پاک و صاف ہو گئے. تو یہ مزاج بنا ہے. گھر کے بڑے کی باپ کی ذمہ داری ہے. روزہ رکھ کے آپ جنت میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں نا، قیامت کے لیے اولاد آپ کا گلا پکڑے گی. یہ ایک طریقے سے گلے کا پنڈا ہے، یہ امانت ہے تمہاری، لہٰذا یہ پکڑے گی تم کو، اور تمہارے یہ روزے اور رمضان کے عمرے سب کنارے رہ جائیں گے. لہٰذا پوتے پوتیوں کو، نواسے نواسیوں کو اور بیٹے بیٹیوں کو کنٹرول میں رکھیے اور ان کو بتائیے کہ اس مہینے کی کیا ساتھ میں لے کر آئیے، جمعہ میں ساتھ میں بعض میں بٹھائیے ان کو، اتنا ان سے رابطہ بنائیے. یہ کیا ہے کہ ابا خالی پیسے دینے کے لیے، ابا سے تعلق کتنا ہوتا ہے، لاؤ خرچہ دو، باقی ابا ہفتہ بھر کہاں بیٹا، ابا ہفتہ بھر کہاں، کوئی پتہ نہیں ہے. جمعہ کا خرچہ لینے کے لیے آتا ہے خالی ابا سے ملنے کے لیے. یہ جو تعلق کی دوریاں ہیں دین سے دوری کا سبب بنتی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ان باریک باتوں کو بھی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کی اس نعمت سے اللہ تعالیٰ ہمیں مالا مال فرمائے. جب قیامت کے دن ہم اللہ کے کھڑے ہوں گے تو ہم سے جن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا ان میں سے اللہ کی ایک نعمت رمضان بھی ہوگی. ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو حدیث میں آتا ہے کہ ٹھنڈے پانی کی نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو یہ رمضان اتنی بڑی نعمت ہے، اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا آپ سے. آپ رات میں 2-2 بجے تک کے مارکیٹ میں رہیں، ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے رہیں، گپ شپ کرتے رہیں، کوئی سوال نہیں ہوگا آپ سے. ایسا ہوتا ہے کیا؟ نہیں. یہ ایک طریقے سے یہ ترغیب کی بات ہے، ڈرنے کی بات ہے کہ ایک آدمی رمضان کے مہینے کی قدر نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ نے اسی قدر دانی میں توفیق بخشے. صلی اللہ